جو ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے، جو ہم نہ ہو تو زمانے کی سانس رک جائے، وقت کے سینے میں ہم رہتے ہیں۔ سامعین عزیز، آج کا یہ پروگرام آواز میڈیا گروپ نیوز 105 کے پلیٹ فارم سے نشر کیا جا رہا ہے، اور پاکستان کی میڈیا انڈسٹری میں اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی، خواہ ڈسٹرکٹ بار جنگ ہو، ڈسٹرکٹ بار لاہور ہو، ناروبار، گجرات، گوجرانوالا، فیصل آباد، کہیں بھی ہو، اس فارمیٹ کا پروگرام پہلی دفعہ یہ آرگنائز کیا جا رہا ہے۔ اس وکلا کنونشن میں یہ اپنی نظریت کا وہی پروگرام ہے جس میں آج وکلا کمیونٹی یہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ ہمارے جنگ بار کے لیڈر کیسے ہوں گے، ان میں کیا نمبر آف کوالٹیز ہوں گی، اور کون اس اہل ہیں جن کو ووٹ دیا جا سکتا ہے۔ اور آج ہم اپنے لیڈر کو ایڈوائز کریں گے۔ آج کے اس کنونشن کو آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے میں ان گروپس کا مشکور ہوں جو اس کنونشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، خاص طور پر رائل گروپ کے جو سرپرست ہیں رائے جاز ایڈوکیٹ صاحب، اسلامک لائف فورم گروپ کے سرپرست بھٹا صاحب ہیں، آصف ڈھانڈلا گروپ کے آصف صاحب یہاں تشریف فرما ہے۔ یہ تینوں گروپس اس وقت یہاں پہ موجود ہیں۔ اس سلسلہ میں اس پروگرام کی زیر صدارت محترم رائے جاز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ فرما رہے ہیں۔ ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آج کی اس کنونشن کے اغراض و مقاصد کیا ہیں، وہ شارٹ ٹائم میں آپ تمام وکلا حضرات کے وقت گزار کریں۔ میں دعوت دینا چاہوں گا رائے اعجاز ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، چیئرمین تحریک تبدیلی نظام پاکستان۔ اس کا کوئی سیاسی، آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی مقاصد اس کنونشن کے ایسے نہیں ہیں کہ ہم کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کر رہے ہیں یا کسی کی مخالفت کر رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، آئی جسٹ وانٹ ٹو میک اٹ کلیئر۔ دوسرا یہ ہے کہ کیونکہ زیاد سید بھٹا صاحب میرے بھائی ہیں، اسلامک لاء فورم کے ماشاءاللہ صدر ہیں، اچھا، اور یہ کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، پھر برادری ہے ہماری رائل لاء گروپ، میری پٹی برادری کہہ سکتے ہیں، راجپوت ہیں، پھر اپنا جٹ ہیں، پھر ہمارے اپنا بچے نوجوان جنہوں نے ایک انسٹیٹیوشن بھی بنایا ہوا ہے، اور یہ ان کی مطلب یہ سوچ رکھتے ہیں کہ لیگل سسٹم کیسا ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے، یہ جو پڑھاتے ہیں لیگل سسٹم۔ بات یہ کہ یہ ایک پلیٹ فارم ہے چھوٹا سا جنگ بار کا، میں نے کہا دنیا چھوٹا لیکن بات بہت بڑی ہے، اور ویسے کہ اس سے بہت بڑا کام لیا جا سکتا ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں ایک سال ضائع ہو جائے، ایک سال آپ سب لوگ میرے سے ایگری کریں نہ کریں، ایک سال ہم جو ہے نا اس کو کوئی جو کنسٹرکٹیو اس کی ہونی چاہیے نا ویلیو، وہ نہیں، وہ نظر نہیں آتی، کہیں کچھ بھی نہیں ہوا۔ ایک سال گزر گیا ہے، کئی سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں، الیکشن آتے ہیں، ہم بس الیکشن ایک دوست ہے باپ ہے، کچھ ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا، الیکشن گزر گیا، صدر بن گیا، کھاؤ پیو ایس کرو، اور پھر وہیں کے وہیں کھڑے ہیں۔ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ اس دفعہ کوئی ایسا کوئی کنسٹرکٹیو ہونا چاہیے کہ ہم یو نیڈ ٹو ایجوکیٹ یور کینڈیڈیٹس۔ I mean, I'm not for somebody and I'm not against anybody, but whosoever you are supporting, I'm not even going to tell you who to support, لیکن whosoever you are supporting, at least you need to guide him کہ یار بندے خدا ایسے کرو، یہ ہماری ضرورت ہے، یہ ہمیں باہر کے کچھ کر سکتی ہے اور یہ کرنا چاہیے۔
اور پھر باہر کا ہی نہیں خالی مطلب یہ کہ اس کو ملک کے لیے بھی آپ دیکھو نا لیگل سسٹم ہی ایسا ہے جس نے اس ملک کو اسنیک کٹ بجایا ہے. اور اگر ہم لوگ یہ نہیں کریں گے کہ لیگل سسٹم کو کیسے بدلا جائے اور کیوں بدلا جائے اور کیسے ہم نے ابتدا کرنی ہے اور جنگ بار سے ابتدا ہونی چاہیے، میرا یہ خیال ہے. پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ لیگل سسٹم پہ بات ہونی چاہیے کہ اس لیگل سسٹم کو بدلا جائے. اور بھٹا صاحب کی پریزنس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ اس کو قرآن کے قوانین کے تحت بدلا جائے. ہم مسلمان ہیں، یہ ملک مسلمانوں کا ہے، یہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، تو ویئر از دا اسلامک لا؟ ہاں جی، ہم ابھی تک وہی پرانی سی پی سی اور سی آر پی سی جب تک اس سے جان نہیں چھڑائیں گے لوگوں کو انصاف نہیں ملے گا. پہلی بات تو یہ ہے کیونکہ باہر ہے اس لیے یہ کہ لوگوں کو ہمیں ایسے اقدام کرنے چاہیے. اور ایک ایسا بلکہ جو پریزیڈنٹ بنے میری یہ ہوگا کہ وہ ہوم ورک کے لیے ایک کمیٹی بنا دے اور کمیٹی جو ہے وہ اپنی سفارشات بنا کے پنجاب بار کاؤنسل کو، سپریم کورٹ کو ادھر ادھر وہ دے کہ جی یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے تاکہ لوگوں کو انصاف ملے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ لوکل لیول پہ پریزیڈنٹ بہت سارا کام کر سکتا ہے. مثال کے طور پہ ہماری کمیونٹی ہے، اب وہ ہیلتھ انشورنس ختم ہو گئی ہے، لوگوں کے پاس نہیں ہے، پی ٹی آئی میں وہ کارڈ بنے ہوئے تھے. تو ہمیں یہ چاہیے وائی ڈو وی نیڈ ٹو لک ایٹ دا پولیٹیکل پارٹیز اور پولیٹیکل لیڈرز. ہم نہ ادھر دیکھیں بلکہ ان کی انٹرفیئرنس ہونی نہیں چاہیے. بات میں باہر میں ہے نا یار، ہم آپ میرے ہی بچے ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے دوست ہیں، ہم اپنا الیکشن کرتے ہیں. جنرل الیکشن میں ہو چلو ٹھیک ہے جی آپ وہ کرو، لیکن باہر کے اندر جو ہے نا وہ پولیٹیکل انٹرفیئرنس نہیں ہونی چاہیے. یہ ہمارا ایک اپنا تاکہ بہت ساری چیزیں ہیں جو وکلاء کے ویلفیئر کے لیے کی جا سکتی ہیں تو وہ نہیں کرتے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لینا چاہتا، دوبارہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ تشریف لائیں. تو بیک ٹو اس. تھینک یو سر. اس کے علاوہ سعید بھٹا صاحب یہاں تشریف فرما ہیں. میں ان سے آغاز کرنا چاہوں گا سعید بھٹا صاحب سے کہ وہ ہمارے ان پوائنٹس کے پیش نظر وہ آگے اس پروگرام کو بڑھائیں اور وہ ہمیں گائیڈ کریں. اور وہ جو ہمارے کینڈیڈیٹس ہیں وہ ایز اے پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جھنگ الیکشن میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں، وائس پریزیڈنٹ ہیں، سیکرٹری جنرل ہیں، ان میں کون سی خوبیاں ہوں گی دین یہ جتنی بھی وکلا کمیونٹی ہے وہ ان کو ووٹ کاسٹ کرے گی. ادروائز وہ اس سے کم نیچے کا جس کا لیول ہوگا اس کو یہ ووٹ کاسٹ نہیں کریں گے. تو میں گزارش کرتا ہوں سعید بھٹا صاحب سے. I am very thankful to Rai Sahab and for my other colleagues. آپ نے ہمیں یہاں موقع دیا. بغیر کسی تمہید کے عرض کر رہا ہوں تقریباً 4 صدی تو ہمیں ہو گئی ہے بار میں. ہمارے دور میں ایک بہت بڑے وکیل گزرے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، مار غلام فرید نور صاحب، وہ 5 دفعہ صدر منتخب ہوئے. ہمارے افضل شاہ صاحب 2 دفعہ، علی رضا صاحب 2 دفعہ، مار منیر خان سنتانا صاحب بھی 2 دفعہ، 3 دفعہ امیدوار ہیں. آپ سب کی بات درست ہے کہ وہ وکلاء کی ویلفیئر کے لیے کبھی کسی نے نہیں سوچا. میں متعدد بات مجلس عاملہ کا رکن منتخب ہوا ہوں. ہر بار آپ کارگزاری دیکھ سکتے ہیں، رجسٹر دیکھ سکتے ہیں جس پر ہم نے آواز اٹھائی. وہ آواز میری نہیں، وہ رائے صاحب کی آواز ہے. انہوں نے پہلے دن سے ہمیں کہا ریولیوشن تھرو لا، لا کے ذریعے انقلاب آنا چاہیے، لا پوری ہمیں چلنا چاہیے. لیکن رونے کی بات یہ ہے کہ ہماری بار میں تقریباً 5ویں یا 6ٹھی جگہ پچھلے سال یہاں افتتاح ہوا ہے ایک زمین کا کہ یہاں وہ گلا کی وہ کچہری بھی بنے گی، 7 کالونی بھی بنے گی. رائے صاحب کو یاد ہوگا کہ سب سے پہلے چناب کالج کے پاس ایک جگہ لی گئی
وہاں بھی نہ ہوا. پھر کیا کھوکھرے کے قریب ایک جگہ لی گئی, وہاں بھی نہ ہوا. پھر ریلوے اسٹیشن کے سامنے 1.5 فارم پہ جگہ الاٹ ہوئی, وہاں بھی نہ ہوا. اب پھر وہاں کا کہا گیا کہ اسی سال فنڈ آ گیا, کچہریاں بنے گی, کچھ نہ ہوا. قدرتی طور پر منیر احمد خان سدانے نے اپنی ایگزیکٹو کمیٹی سے منظوری لے کر مجھے اس سال آڈٹ کا چیئرمین مقرر کر دیا. 3 سال کا میں نے آڈٹ کیا, پچھلے 3 سال. اور یہ عام چیز ہے, ریکارڈ کی بات ہے. تقریباً 2 کروڑ روپے میں نے نکالا ہے پچھلے صدور کی طرف. اور یہ جو بلاک بنے ہیں, یہ بلاک بنے ہیں جس میں علی رضا بلاک ہے, جس میں کاظمی بلاک ہے, میں نے کہا ہے کہ کم از کم 2 لاکھ روپیہ فی الاٹی واپس کرو, جو تم ان سے زیادہ لیے. مسائل یہ ہیں کہ ایمانداری کو کرنے پر تیار ہی نہیں ہے. ایک عام سی بات ہے, یہ ہمارے ڈپٹی کمشنر ہیں, ان کی کوٹھی کہیں 8 کنال پہ مشتمل ہے. وہ سمپلی بی اے ہے یا اس نے پی سی ایس سی ہوگا. یہ جو 5 سال لا پڑھ کے پہلے لا ایڈمیشن ٹیسٹ, پھر جناب 5 سال کا لا پڑھا, پھر لا گیٹ ٹیسٹ, پتہ نہیں کیا کیا کر کے یہ جو بن گیا ہے. ویدر دے آر ناٹ آفیسر آف کورٹ. پریزیڈنٹ آفیسر آف کورٹ کو تو آپ دیتے ہیں کالونی میں کوٹھی, اور ان کو لولے شاہ میں کوئی کرائے پہ مکان دینے کو تیار نہیں. وجہ کیا ہے؟ اور تم جو ہر سال نئے ان کے ڈال کر آ جاتے ہو کہ ہمیں آپ صدر بناؤ, تم نے کیا کیا بلا. مجھے یاد ہے غلام فرید نواب صاحب کے زمانے میں نے کہا کہ ہر وکیل کو زیادہ کلاسوں میں مفت داخلہ دیا جائے گیم کرنے کے لیے, کھیلنے کے لیے. لیکن کوئی بندہ تیار نہ ہوا اس پر کہ ڈی سی صاحب سے کوئی بات ہی کر جائے. ان کی عیاشیاں دلے تو دیکھو, وکیلوں کے دل کھلتے ہیں. میں نام لیے بغیر کہتا ہوں, یہ نوجوان بیچارے بہترین ڈریس پہن کر ایک دن میں کم از کم 200 روپئے کا کم سے کم خرچہ ہے ڈریس کا. منشی کئی ہزار روپئے لے کے جاتے ہیں فیس, ان کو نہیں ملتی. ہم اپنے شباب صاحب سے درخواست کرتے ہیں, ماشاءاللہ یہ بہت بڑے سیاستدان بھی ہیں, باہر کے بادشاہ سینئر ممبر بھی ہیں, یہ جواب دیں کہ آج تک کسی صدر نے اس پر کوئی سوچا ہے کہ سینئر وکیل 500 روپئے والا کیس لے لیتا ہے, 5 لاکھ والے بھی لے لیتا ہے. نوجوان وکیل کو کوئی کیس سینئر کیس دینے کو تیار نہیں. اس بات پر سوچا جائے. اب جب انکم نہیں ہے تو علاج کیسے ہو؟ ایک بچے نے نئی شادی کی, خدا نہ خواستہ اس کا سیزیرین کا ہو گیا کیس, بیٹا پیدا ہو رہا ہے یا بیٹی, 1 لاکھ روپئے میں 5 سے لائے کم ہوتا. آپ اتنا نہیں کرتے کہ ہزاروں روپئے لاکھوں روپئے تمہیں پیسے فنڈ آتے ہیں. اب تو سائیکل سٹینڈ جتنے کھڑے ہیں, موٹر سائیکل سٹینڈ, ان کا ٹھیکہ بھی باہر کے پاس ہے. 1300 روپیہ فی وکالت نامہ تم لیتے ہو, 300 روپئے باہر کو جاتا ہے, 1000 روپئے واپس اس وکیل کو جاتا ہے. میں نے کیلکولیٹ کیا ہے تقریباً 60,000 روپئے ڈیلی وکالت نامے کی انکم ہے, اندازہ ہے. اسی طرح کنٹینوں کے ٹھیکے, فوٹو اسٹیٹ والوں کے ٹھیکے, باقی ٹھیکہ جات وہ کہاں جاتے ہیں؟ میں نے تو یہ دیکھا ہے پچھلے سالوں میں کہ جاتے ہوئے صدور اور سیکٹری کھاتا نیل کر کے جاتے ہیں. یو کانٹ امیجن کہ پچھلی دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے جو آڈٹ کیا پچھلے سال کا, اس میں جو رسیدات ڈالی گئی کوئی لیٹر پیڈ نہیں ہے, بالکل وائٹ پیپر ہے. اس کے اوپر لکھا ہے اتنے لاکھ روپے وکیلوں کا کھانا, اتنے لاکھ روپے ٹینٹ کا خرچہ, اتنے لاکھ.
ٹوٹل 30 لاکھ. عجیب بات ہے، نہ صدر کے دستخط، نہ سیکرٹری کے دستخط، نہ خزانچی کے دستخط، بالکل سفید کاغذ پر ڈی پی ایچ جنگ کو ڈیبٹ کر کے وہ چلتے ہوتے. اس کا کون کرے گا؟ باتیں کرنے کی بہت ہے. وکلا کے لیے جیسا کہ رائے صاحب نے فرمایا، ایک یہی کام ہے. کاغذات میں تو ہے ہی آفیسر آپ کو، اور ججوں کے سجانوں اور ان کے لیڈر اور ان کے احمد، ان کی تنخواہیں 2-2 لاکھ روپے. ہائی کورٹ میں تو کئی لاکھ ہیں. اس کا کسی نے سوچا ہے آج تک؟ میں پنجاب بار کونسل کے ایسے ممبران کو جانتا ہوں، ہمارے بھی دوست ہیں، اب چوتھی پانچویں بار امیدوار ہم بن رہے ہیں، اور ابھی الیکشن تو اگلے سال یا تو اس سے اگلے سال آئیں گے. ابھی سے وہ میسج بھیج رہے ہیں کہ ہمیں ووٹ دے دیں. ان سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم جو پچھلی دفعہ بھی بنے، اس سے پچھلی دفعہ بھی بنے، اس سے پچھلی دفعہ بنے، تم نے وکلا کی ویلفیئر کے لیے کیا کیا؟ پنجاب بار کونسل کے فنڈ کروڑوں میں، اس کو کوئی آڈٹ نہیں. اس کے لیے کون کرے گا؟ اس کے بعد ایک ہی گروپ ہے، نام نہیں لیتا، وہی پاکستان بار کونسل کے ممبر وہی بن رہے ہیں، پنجاب بار کونسل کے ممبر وہی بن رہے ہیں، اور اپنے ذاتی مفاد کے لیے. ایک صاحب تو وزیر ہی بن گئے، سینیٹر بنے پھر وزیر ہی بن گئے. اور مذاق کی بات نہیں کر رہا، ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے شاگرد ہیں، ان کو ایک عدالت کا جج بنواتے ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ تم صرف ایک بندے کے لیے نمائندے ہو. یہ جو تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ وکلا ہے، ان کا کبھی تم نے پوچھا ہے نا کچن کیسے چلتا ہے؟ میری درخواست یہ تھی، ہماری کسی کے ساتھ ہمدردیاں نہیں ہیں. ہمارے پیٹرن ان چیف وہ تشریف فرمائے رائے صاحب، جس کو وہ حکم کریں گے اس کو ووٹ ہم دیں گے، ووٹ بھی دیں گے، چھوڑ دیں گے. سیدھی بات ہے. کم از کم درجے میں یہ تو سوچنا چاہیے کہ میں پوری بار کا صدر بنا ہوں، کبھی سال میں ایک دفعہ ان 1500 ممبران میں سے کسی کے گھر چلا جاؤں چائے پینے کے بہانے، اس کا پوچھ لوں کیا حال ہے. ابھی ایک صاحب تشریف لائے ووٹ مانگنے کے لیے، 7-8 وکلاؤں کے ساتھ تھے. میں نے کہا پہلے بھی کہتے آئے ہو سارے گھر، وہی نا. میں نے کہا کہ ہم سوچیں گے، جیسے رائے صاحب نے فرمایا ہم سوچیں گے. ٹھیک ہے، ایک ووٹ سے بھی ہار جیت ہو سکتی ہے، یاد رکھنا. وہ تو ہمیں صرف ووٹر سمجھتے ہیں، چند گروپ ہیں. اور فلانا گروپ پہ جی اس دفعہ میرا سیکٹری کھڑا ہو سی جی، فلانا گروپ پہ جس دفعہ میں صدر کے طور پہ کھڑا ہوتا جی فلانا. عجیب بات ہے. اور تم نے بات کو دیا کیا ہے؟ اب رائے صاحب نے کہا جی آفیسر آف کورٹ ہے، کورٹ بن کے گیا ہے، ریسپیکٹڈ آفیسر آف کورٹ. اس کے پاس بچے کو داخلہ کرانے کے لیے جناب کالج میں پیسے ہی نہیں. اور جناب کالج تو ہمارے جلدوں سے بنا ہے. مجھے یاد ہے میں ابھی بیگ میں اس وقت افسر تھا، ڈسٹرکٹ کورٹ برانچ میں اس کا کھاتہ کھلایا گیا کہ جناب کالج کی بنیاد رکھی گئی ہے. اس میں ہر رجسٹری پر تحصیلدار باقاعدہ کتنے % لیتا تھا، ڈی لیتا تھا. اس سے یہ بنا ہے کسی غریب کے بچے کا حق ہے کہ وہاں داخلہ لے لے. اچھا عجیب بات ہے، ڈی سی صاحب بھی بڑے بڑے لوگوں کے بچوں کو فیسیں معاف کرتے ہیں. کسی وکیل کے بچے کی شاید کوئی معافی ہو گئی ہو فیس وغیرہ، وہ بھی نہیں ہے. تو یہ ساری باتیں اس کو سوچنا پڑے گا. ہمارے ساتھ تو ہوا ہے کہ سر اٹھا کے چلے، باہر میں ہم کسی کا متحد نہیں ہے. لیکن ہر دفعہ جو لوگ ریپیٹ کرتے ہیں وہ ہمیں جواب دیں کہ انہوں نے سابقہ دور میں وکلا کی ویلفیئر کے لیے کیا کیا اقدامات کیے. ایک آپ کے علم میں ہو، ہاؤسنگ سوسائٹی رجسٹر کرائی گئی ٹی وی ایچ جھنگ کے نام پر. اس میں چند بندے تو اللہ کیا چلے گئے، ان کے نام نہیں لکھتا.
چند اور ہیں یتیم پھر رہے ہیں، اور یہ 80 صدر ہے گے، سالوں صدر بناؤ، بھائی تمہیں 5 سال کے لیے بنایا گیا، 30واں سال ہے، کوئی اور بھی آنے دو، نہیں آنے دینا۔ بڑی مشکل سے غلام فرید نور کے دور میں نے لڑ کے ان سے اس کی ممبر شپ کو بند کروائی، اس کے لاکھوں روپے ایک اکاؤنٹ میں پڑے ہیں، پتہ پڑے بھی ہیں کہ نہیں پڑے، لے کے بھی چلے گئے، اس سے کوئی پتہ نہیں۔ تو میری سب سے پہلے درخواست یہ ہوگی رائے صاحب کے پاس، اور رائے صاحب پر مشتمل ایک جماعت بنے، ایک گروپ بنے، ایک کمیٹی بنے، وہ لوگ جو ہمارے پاس ووٹ لینے آئے ہم ان کو کہ رائے صاحب سے بات کریں، اگر سارے حضرات یہ کہیں گے انشاءاللہ تو انشاءاللہ وہ پھر کام کریں گے، ورنہ ہر بندے کو ووٹر سمجھتے ہیں اور جسان میں ووٹ دے جی بن کے فنڈ کے ساتھ ایسی ہولی کھیلتے ہیں کہ میں کیونکہ آڈٹ کر چکا ہوں، مجھے پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا کیا۔ اگلی بار میں نے غلام فرید نور صاحب کے دور میں کچھ آڈٹ کیا 2 سال، ایک کی طرف میں نے 35 لاکھ نکالے ایک سب کا صدر، اور ایک کی طرف 25 لاکھ نکالے۔ غلام فرید نور نے کو میری رپورٹ پنجاب بار کونسل بھیجی، وہاں سے 2 صاحب تشریف لائے۔ میں ڈرتا نہیں ہوں، ایک نے بھی اس کو 1 لاکھ دیا، دوسرے نے بھی دوسرے کو 1 لاکھ دیا، 2 لاکھ لے کے انہوں نے فائل کرو۔ اب بتائیں آپ کیا کریں گے، میں کیا کروں؟ میں نے کہا سنو، میں نے 25,000 روپیہ، کیونکہ ہر انٹری چیک کرنی ہوتی ہے، ایک کلرک نے کہا کہ یہ تو میری ذاتی فیس سے تنخواہ ہوئے گا۔ میں نے کہا جب میرے اختیار میں ہوگا تو پھر میں تمہیں دیکھوں گا۔ 40 روپیہ مہانہ چکا، اگر ایک وکیل شارٹ کر دیتا ہے تو اس کو ووٹ ٹیکس سے معلوم کر دیا جاتا ہے، صرف 40 روپیہ پر ماہ۔ تو تم اتنے کپڑے کرتے ہو تو پوچھنے والا ہی نہیں۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آئندہ کے لیے ارادہ کیا جائے، صاحب کا ہو چکا، آئندہ کے لیے جو صدر آئے ہم سے ووٹ دینے کے لیے رائے صاحب کے پاس بھیجیں، صاحب رائے صاحب جو کمیٹی میں بندہ ڈالیں، جن کو بہت ہی سینئر ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں وہ اپنا نام پیش کریں رائے صاحب کو کمیٹی کا، ان کو آ کر ہم کہیں گے ان سے بات کریں، یہ آگے ان کو کہیں کہ وہ کلا کی ویلفیئر کے لیے تم آئندہ ہمیں پروگرام دو کہ تم نے وہ کلا کی ویلفیئر کے لیے آئندہ کیا کرنا ہے۔ باقی لوگوں کے ذاتی کام ہیں وہ تو ہوتے رہتے ہیں، جتنا کام صدر صاحب کرا سکتے ہیں اس سے زیادہ کام ہم کرا سکتے ہیں۔ الحمدللہ یو آر آنریبل ایڈوکیٹ، آپ کا فورم موجود ہے، اگر کسی کو کوئی پرابلم ہو باور میں کسی کو 1500 ممبران میں سے کسی کو تو وہ رائے صاحب کے پاس آئے، رائے صاحب ہمیں حکم کریں، ہم ہر فورم پر ان کے لیے جانے کے لیے تیار ہیں، اور انشاءاللہ ان کا سارا جائز کام من نہ کرو۔ اللہ پاک عطا فرمائے، وآخر دعوانا ماشاء اللہ جی۔ اب سیکنڈ اظہار خیال کے لیے میں گزارش کروں گا محترم شہباز گجر صاحب کو، جو کہ ایکس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ ہیں اور جمعیت علماء اسلام کے مرکزی ممبر بھی ہیں اور سینئر لائر ہیں ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ کے۔ میں گزارش کروں گا کہ وہ اظہار خیال فرمائیں۔ شہباز گجر صاحب، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ایکس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل سعادت احترام جناب رائے اعجاز بھٹی صاحب ایڈوکیٹ، واجب الاحترام جناب زاہد سید بھٹا صاحب ایڈوکیٹ، اور میرے نہایت ہی قابل احترام یہاں پر تشریف فرما ایڈوکیٹ، مختلف شخصیات، ہمارے نہایت ہی محترم میڈیا مینیجر، آج کی اس مختصر جامع باوقار جو علمی مجلس منعقد ہوئی ہے، محترم رائے اعجاز صاحب
اس قسم کی محفلیں منعقد کرتے رہتے ہیں. ہمارا ان کے ہاں آنا جانا رہتا ہے. تو واقعتاً آج کی یہ جو محفل ہے یہ بھی گزشتہ محفلوں کی ایک سلسلے کی کڑی ہے. اور چونکہ رائے صاحب اپنے اندر ہر پہلو سے ایک سوچ ضرور رکھتے ہیں، اس ملک کے موجودہ سسٹم کے حوالے سے، اپنے جنگ شہر کے مختلف مسائل کے حوالے سے، ان کا یہ نظریہ اور ان کا جذبہ یقیناً قابل تعریف ہے. تو حضرات محترم، آج کی اس جو ہے محفل میں سمجھتا ہوں ان دونوں شخصیات نے بڑی وزنی اور قابل عمل اور قابل قدر باتیں کی ہیں. کوئی نہ مل سکے تو جنگ بار کے حوالے سے جو ہے اس پہ سنجیدہ غور و فکر کر کے اجتماعیت کو فروغ دینا چاہیے، بجائے اس کے انفرادیت پروان کرے. اجتماعیت ہونی چاہیے. اور اس میں بھی ایسے دور میں نے دیکھا، ہم نے کہا یار کوئی لیکچر تو کرواؤ، عدالتی نظام کے بارے سے بات کریں. جسٹس قاضی علی ملک ہے، شاید آپ بھی تشریف لائے ہو. بڑا دبنگ اور بڑا جو ہے جوڈیشری میں انتہا درجے کا وہ ایماندار اور اس کا ایک اپنا ویو ہے بصیرت والا جائے. اس کو ہم نے بلایا جسٹس سال میں جو ہے 4-5 ماہ قبل وہاں پر ہوا سارا، اس حوالے سے بھی باتیں ہوئی ہیں. تو اس کے علاوہ اور بھی علمی مذاکرہ کروایا ہے اور لیگل سینٹر بھی آپ کے یہاں کام کر رہا ہے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ رائے صاحب جیسے لوگ آپ لوگ جو ہے اس پہ ایک پیپر ورک کریں. پیپر ورک کر کے پھر ذمہ داری کے بجائے جو آفس بیئرر ہے وہ آگے تک اوپر تک پہنچائے. یہاں تو یہ ہے کہ پنجاب بار کونسل ہے نہیں، جو آپ کا جب پنجاب بار کونسل بنی تھی جو انشورنس کی شرح آج بھی ہوئی ہے، مہنگائی کتنی بڑھ گئی ہے، اس میں اضافہ کیوں نہیں ہوا؟ بلکہ ہمارے پنجاب بار کونسل کے جو لوگ ہیں اگر کوئی ٹوپے سے چلتا ہے وہ جہاز کا کرایہ ڈال دیتا ہے. یہ بھی سیکھا ہے آپ کے، اب نام نہیں لیتا، جہاز کا کرایہ ڈال دیتے تھے، ماضی میں ایسا ہوا ہے. تو اب دیکھو، اب ہائی کورٹ کا الیکشن ہوتا ہے، ہم سارے بسیں بھر کے ہائی کورٹ میں وہاں پر جاتے ہیں ووٹ ڈالنے کے لیے. تو ضلع میں کیوں نہیں اپنا پولنگ اسٹیشن بن جاتا اس کو، تاکہ کوئی لوور مڈل کلاس کا بندہ بھی ہائی کورٹ کا الیکشن لڑ سکے. یہاں سے بچیں جاتی ہیں کیونکہ یہ پنجاب بار کو سمجھا ہائی کورٹ بار اس میں امینڈمنٹ نہیں کر سکتے. اب دیکھو کہ پنجاب بار کونسل میں ضلع صوبہ ضلع جھنگ اس کے ممبر کا فیصلہ کرتا ہے فیصلہ آباد. ہم نمائندگی تو ضلع جھنگ میں سے بار کونسل کے ممبر ضلع جھنگ کی نمائندگی کر رہی ہیں تو ووٹ دیتا ہے فیصلہ آباد سے جاتا ہے اور فیصلہ کون پاس ان کے پاس ہے. تو اس پہ یہ امینڈمنٹ ہونی چاہیے. لیکن کسی کو آزادی ہو، اس طرح کسی کا دھیان ہو، رسپیکٹڈ ضلع جو ہے یعنی پورے ضلع سے ضلع جنگ ضلع جنگ سے پنجاب بار کونسل کا ممبر الیکٹ ہو، اس کو صرف ضلع والے ووٹ کرتے ہیں. اب جن منطقی بات ہے یہاں ضلع جنگ کے پنجاب بار کونسل میں نمائندگی کے لیے ضلع جنگ کے نمائندے کا فیصلہ کون کرے؟ فیصلہ بات کرتی ہے. ایسے ہی ہے نا، اس سے بڑی ان نیچرل بات اور کوئی نہیں. یہ میں نے الیکشن کو گیس کیا انگامی طور پر 1.5-2 ماہ میں، یہ بات میں نے کی 11 ماہ میں نے بتا دیا. اب بھی جو ہے اپنے پنجاب بار کونسل دوستوں کے تھرو یہ بات رکھی ہے، لیکن کرنا تو ان کا کام ہے. یہ چھوٹی سی مثال ہے اور بہت سارا پیپر ورک ہے میرے پاس. ساری صورتیں ہم تو اس حوالے سے رائے صاحب کی طرح سوچے ضرور رکھتے ہیں اور صرف ایک روایتی طور پر یہ کمرشل آئینے کے اعتبار سے جو ہے لوکل پالیٹکس میں نہیں کرتا. ہار بھی جاتے ہیں، ہار منظور ہوتی ہے. آدمی جیتے تو اصول کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر ہار بھی جائے تو تب بھی ثواب ہوتا ہے. یہ صورتحال ہونی چاہیے، کمرشلزم ختم ہونا چاہیے. تو اس کی مذاکرے یہاں پر ہوئے 4-5 مہینوں میں. آپ حضرات میں تجویز دی ہے، ایک اور بھی کرواتے ہیں. آپ پیپر ورک کریں، ہم بھی کرتے ہیں. کوئی جسٹ نکال کر اوپر پہنچائیں، کم از کم آواز کو بلند کریں نا. تو باقی آپ حضرات کی سرپرستی ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے شانہ بشانہ ہوں گے. خدا الحمد للہ. تھینک یو ویری مچ سر. یہ تھے شہباز گجر صاحب، ایکس پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ. اب میں جن لائر کو
دعوت کتاب دینا چاہوں گا. وہ نہایت ہی انرجیٹک لائر ہیں, ایک اکیڈمی چلا رہے ہیں اور تقریباً سینکڑوں لائرز کی وہ تربیت اور ٹریننگ فرماتے ہیں. گیٹ ٹیسٹ میں ان کی معاونت فرماتے ہیں. اس کے علاوہ بہت سے ایسے ان کے پاس سینکڑوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹس ہیں جو پراپر LLB بھی کر رہے ہیں. میری مراد آصف ڈھانڈلا ایڈوکیٹ صاحب ہیں. ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آج کے اس کنونشن کا جو ہمارا ایجنڈا ہے کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جھنگ کا لیڈر کیسا ہونا چاہیے, اس پر. السلام علیکم. تمام دوست احباب تشریف لائیں, اور شکریہ آصف اقبال صاحب کا, انہوں نے ہمیں بلایا اور کام کی بات کا جو پروگرام ہے اس میں یہ انٹلیکچوئلس کو, پڑھے لکھے لوگوں کو بلاتے ہیں اور ان کی رائے لے کے عوام کو اور ادرس کو ایجوکیٹ کرتے ہیں. بہت اچھا اور بہت محنتی شخص ہیں. آج کا جو ہمارا ایجنڈا ہے وہ ہے کہ ایک لیڈر کیسا ہونا چاہیے. ہمارے یہاں جتنی بھی لوکل بار ہیں اور لوکل بار کے علاوہ جو یہ ہائی کورٹ بار بھی ہیں, ان کے اندر ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم وہ لیڈر اپنی نمائندگی کے لیے بھیج رہے ہیں جن کی لا پہ اتنی کمانڈ ہی نہیں ہے. میجورٹی آپ دیکھ رہے ہیں ایک کیپٹلسٹ ہے, بزنس مین ہے, ایک اس کے پاس بہت سارا سرمایہ ہے, اس کو ہم لیڈر بنا کے پنجاب بار کے اندر, جو کہ ہمارا انتہائی اہم انسٹیٹیوشن ہے, اس کے اندر ہم بھیج رہے ہیں. اور پنجاب بار کا مقصد کیا ہے؟ پنجاب بار کا جو مقصد ہے, اس کے جو لوکل بار ہے ہماری پنجاب کی, اس کے لوکل لیول سے ایک لیڈر اٹھ کے پنجاب بار کے اندر گیا ہے تو اس نے لا کے حوالے سے, اس کے رولز کے حوالے سے جو وہاں بتانا ہوتا ہے کہ یہ ہماری بار میں ایشوز ہیں, یہ مسائل ہیں, اور اس کو بہتر طریقے سے ادھر جا کے ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے. اور ایک ایسا لیڈر جو کہ ہماری بار میں آیا ہی نہیں ہے, جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں ہو کیا رہا ہے, اس کو ہم ادھر سے ریپرزینٹ کر کے جناب پنجاب بار میں بٹھا دیتے ہیں. How it is possible that کہ وہ ہماری اچھی نمائندگی کرے گا. اور دوسرے نمبر پہ رائے جال بھٹی صاحب ہیں, شہباز گجر صاحب ہیں, انہوں نے ایک بڑا کلاس اور کمپریہنسو انہوں نے اس کو گفتگو کو مینج کیا. اب فوری اور سستے انصاف کی بات ہے, سب کہتے ہیں کہ فوری اور سستے انصاف ہو, کیا اس کی طرف کوئی عمل درآمدی کی, کوئی اس کو پراپر ایک پریکٹیکل اسٹیپ میں امپلیمنٹ کیا گیا ہے یا کیا جا رہا ہے؟ کیا ہمارے جو لوکل بار کے صدور ہیں اس کے لیے کوئی سنجیدگی دکھا رہے ہیں یا دکھاتے ہیں؟ اب CPC کے اندر آپ دیکھیں تو اس کے اندر سیکشن 118 سے لے کر 122 تک باقاعدہ پروویژن دی گئی ہے کہ رولز بنائے جا سکتے ہیں, لوکل لیول سے رول بنائے جا سکتے ہیں, کمیٹی بنائی جا سکتی ہے. کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ ہمارے لوکل لیول کا جو ایجوکیٹڈ وکیل ہے کوئی ایسی کمیٹی بنائی جائے اور اس کے اندر اس کا نام دیا جائے اور اس کو اپنے جو لوکل لیول کے جو ایشوز ہیں وہ بتائے جائیں اور پھر اس میں لا کے اندر اس کی امینڈمنٹ ہو سکے؟ اب اس کے علاوہ ہمارے یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ لاہور بار سے ہی ہائی کورٹ کا جج بن ہے. کبھی آپ نے ہسٹری کے اندر نہیں دیکھا ہوگا کسی لوکل بار کا بندہ اور زیادہ نالجبل ہوگا, زیادہ بہتر لا کی انٹرپریٹیشن کر سکتا ہے, زیادہ بہتر وہ لا جانتا ہے, لیکن وہ ہائی کورٹ کا جج نہیں بن سکتا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ لوکل بار سے اس کے وہاں وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ میں گیا, صرف لاہور بار ہی ہے, سب کمپیٹنٹ لوگ لاہور بار میں موجود ہیں. کیا ہمارے صدور, کیا ہمارے ممبر ہے پنجاب بار کوئی ایسا لاہ عمل ترتیب دے رہے ہیں کہ ادھر کا بندہ بھی اٹھ کے ہائی کورٹ کے اندر جج بنے؟ کہیں بھی ایسا اس پہ ان چیزوں پہ کوئی کام نہیں ہو رہا. اس کے علاوہ فوری اور سستے انصاف کو پرنسپل آف پولیسی کے اندر کیوں رکھا گیا؟ فنڈامنٹل رائٹ کے اندر اٹھا کے کیوں نہیں رکھ رہے؟ آرٹیکل 37 کے اندر کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کے اندر آپ نے لکھ تو دیا ہے
فوری اور سستا انصاف, اسپیڈی اینڈ انسٹینسو جسٹس, کیا اس کو فنڈامنٹل رائٹ کیوں نہیں بنا رہے؟ کیا آپ کو خوف ہے اگر کوئی ایک نارمل بندہ جو ہے وہ اٹھ کے کہیں کورٹ کے اندر سپریم کورٹ کے اندر نہ چلا جائے کہ اس کو فوری سستا انصاف دینا مجبوری نہ بن جائے؟ کیوں ہے ایسا؟ میری رائے ہے کہ اس کو پرنسپل آف لیسز سے اٹھا کر اس کو فنڈامنٹل رائٹس کے اندر آنا چاہیے, اس کو بنیادی حق دینا چاہیے. فنڈامنٹل رائٹس میں آ جائے گا تو پھر مجبوری بن جائے گی اس کو فوری اور سستا انصاف دینا. اس کے علاوہ اگر لوکل لیول پہ ہم دیکھیں تو بہت ایشوز ہیں جو کہ ہمارے سینئر ممبران نے اس کی طرف توجہ بھی دلائی ہے کہ جوڈیشل کمپلیکس ہے, ہیلتھ انشورنس ہے, ان کا اپنا ہر وکیل کی جیب میں کارڈ ہو, اس کی عزت بھی قائم رہے, وہ جائے چپ کر کے اور وہاں اپنا جو ہے علاج کروائے. اس کے یہ بہت سارے کام ہیں. اچھی بات ہے اس بار بجٹ مزید انکریز ہوا ہے کہ اس میں ہمارا جو ٹھیکہ ہے سائیکلوں کا وہ بھی آ رہا ہے. تو ادھر بجٹ اچھی بات ہے, پالیسیاں ایسے دے رہے ہیں کہ جس سے بار کا بجٹ انکریز ہو رہا ہے. اس کو اوپر لیول پہ بھی دیکھیں. آرٹیکل 175 کا جو طریقہ کار سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے ججز کا جو بتایا گیا ہے, صرف پارلیمنٹری کمیٹی یا جوڈیشل کمیشن اور پاکستان کا یہی کام ہے کہ وہ ادھر سے ہی سارے ججز رکھے جائیں جن کی جو سیاسی مضبوط ہوگا وہ ادھر ہائی کورٹ کا جج بن جائے گا. لوکل آرٹیکل 175 کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی چینج ہونا چاہیے. لوکل لیول سے بہت کمپیٹنٹ ہو جائے گا, ادھر سے بھی ڈائریکٹ ہائی کورٹ کے ججز بننے چاہیے, ان کو سپریم کورٹ تک لینا چاہیے. کیا یہ لوکل لیول پہ آپ صرف سول جج کے لیے آپ اس کو خوش کر دیتے ہیں چند سیٹ دے کے اور پھر اس کو سیشن جج تک وہ بیچارہ مشکل سے پریویل کرتا, کو ترقی کا چانس بھی نہیں ہے اس کا ہائی کورٹ کے اندر. تو ان چیزوں پہ سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. اور جو طریقہ کار, اب ایک اور اس میں بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کیا یہ سی پی سی, کیا یہ سی آر پی سی, پی پی سی یا کوئی ادر ایکٹ ہے. اب اس کے اندر آپ مسٹیز کے چیپٹر کے اندر 426, 26, 27 کے اندر آپ دیکھیں تو ابھی تک لکھا ہوا ہے کہ ایک جانور جس کی قیمت 50 روپئے ہو. اب کیا کر رہے ہیں آپ اس دور میں بھی کسی جانور کی قیمت 50 روپئے ہے, مرغی کی قیمت 50 روپئے نہیں ہے, اور آپ ایک اس جو بیل ہے اس کی قیمت 50 روپئے اس کے اندر مینشن کر کے بیٹھے ہیں. اس کو کیوں چینج نہیں کر رہے؟ اس کو ایز اے ہول چینج کرنے کی ضرورت ہے. پولیس رول 1934 ہے, ان کے اندر باقاعدہ نام چینج نہیں کیا گیا پاکستان کا, انڈیا کا نام مینشن ہے ابھی تک. اتنی بے حسی, اتنی سستی, کوئی ایسی چیز نہیں ہے. پولیس اگر 202 ہے اس کے اندر ایون انڈیا کے نام ہے, پاکستان بھی نہیں لکھا گیا ابھی تک. کیسے چینج کیا جائے؟ نہ پولیس کے اندر کوئی ایسے کمپیوٹر بندہ جاتا ہے, کوئی ایسا کوئی لوئر کو جانا چاہیے. ایک جو آپ مخصوص کوٹا رکھے باقاعدہ سی ایم ایس کے اندر, تو جو پولیس کے اندر جو لوگ ایس پی بنے گے وہ باقاعدہ ایک لوئر ہو, ان کو پتا ہو لا کہاں سے گیا ہو تو کہاں چینج کرنا ہے. تو اپنے گڈی کا ڈپارٹمنٹ رولس کو چینج کر سکے, کوئی بھی ایسا نہیں ہے. انڈسٹری میں ریونیو ڈپارٹمنٹ بھی ایسے نہیں ہے, کوئی کہیں ایسے ہو لگتا تھے اور جو ہے سوسائٹی کے اندر ان تمام ڈپارٹمنٹ کے اندر بھیجے جا رہے ہیں. تو اس میں ہمیں باقاعدہ چاہیے کہ ایسے ہو ہم نے اسپیشل لاز بنا دیے ہیں چھوٹے چھوٹے فوری اور سیشن صاحب کے لیے. ہم نے فیملی لا بنایا ہے, اس میں اگر جو چھوٹے چھوٹے اسپیشل لاز ہیں جس میں اسپیڈی ڈسپوزل ہے, اسپیڈی ریمیڈی ہے, تو کیوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ سارے لاز کو آپ اسپیڈی ڈسپوزل سے پیش کریں. سارے لاز کے اندر ایک شارٹ ٹرم ایک ایسا میکنیزم دے کہ جس کے اندر فوری اس کو ڈیسائڈ کیا جا سکے. تو آپ نے اس کو لاز ایسے لائے کہ جس کے اندر پولیو سستا انصاف ہوتا ہے. بے شک اس کی امپلیمنٹیشن ابھی تک نہیں ہے, لیکن آپ لاز کے اندر مکمل چینجنگ لا سکتے ہیں. صرف سی ٹی سی کے اندر وہ 120 امینڈمنٹ کر کے یا پھر ایک چھوٹا چھوٹا ٹچ لگا کے آپ اس کو کرتے جائیں. اس کو ایز اے ہول چینج کریں, ایز اے ہول بیٹر کریں. اور باقی جو لوکل لیول پہ ایشوز ہیں, ہائی کورٹ لیول پہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کا کوئی طریقہ کار ہے, ان سب کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور امید کرتا ہوں اور یہ ہو رہا, اور یہ ہم سارے ہمارے سینئر ممبران بیٹھے ہیں, اعجاز صاحب ہیں, بھٹا صاحب ہیں, اور منصور صاحب اور بٹی صاحب, آصف خان صاحب اور حبت نور صاحب, صدام نور صاحب ہیں, کہ ہم سب نے مل کے اس سے یہ کوشش کرنی ہے کہ ایز ہو یہ بہتر ہو. مسئلہ اس سلسلے میں درخواست یہ ہے کہ اس میٹنگ کے حوالے سے
ایک کمیٹی بنے جو آرا بھائی آصف رمضان صاحب نے دیے ہیں، رائے صاحب کی سربراہی میں ان بھائیوں پہ مشتمل، جس کو آپ سلیکٹ کریں، ایک کمیٹی بنے جو باقاعدہ تحریری طور پر یہ ساری باتیں دیکھ کر پریزیڈنٹ بار کے حوالے کریں، اور پھر ہم خود جائیں فیصل آباد میں اور لاہور میں پنجاب بار کونسل کے وہ ممبران جو ہمارے ووٹوں سے الیکٹ ہوتے ہیں، وہ ہمارے تعلقدار ہیں، ظاہر ہے ان سے درخواست کی جائے پھر پاکستان بار لیول پر کہ بھائی آپ ہمارے نمائندے ہیں اور یہ ہماری ایک کمیٹی بنی ہے اور اس کی یہ تجاویز ہے، آپ اس کو حکومتی لیول پر پیش کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا، صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ یہ تھے ویری انرجیٹک اینڈ سینئر لائر آصف رمضان ڈانڈا صاحب، جو آلریڈی گولڈ میڈلسٹ ہوئے ہیں اور سینکڑوں اسٹوڈنٹس ان کے پاس زیر تعلیم ہیں۔ آصف رمضان ڈانڈا صاحب، آپ کے ہم شکر گزار ہیں کہ آپ تشریف لائے۔ ان کے کچھ اور ان کے گروپ کے لائز موجود ہیں، ان سے بھی ہم آرا لیں گے کہ وہ کیسی تجاویز رکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر کیسا ہونا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب دوستوں کو السلام علیکم۔ خصوصی شکریہ جناب چاچا رائے جان بھٹی صاحب کا، جنہوں نے یہ پروقات تقریب کا انعقاد کیا اور ہمیں دعوت دی، اور آصف بھائی کا جنہوں نے ہمیں یہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ تو سب دوست باتیں کر رہے ہیں، بات جو انہوں نے کی ہے کہ ہائی کورٹ لاہور سے ہی ججز لیے جاتے ہیں یا اسلام آباد سے ججز بنتے ہیں، چھوٹی بار سے نہیں بنتے۔ تو چھوٹی بار کا یہ مسئلہ ہے کہ جو سیول جج ہے اس کے 7 پیپر ہیں، ایڈیشنل سیشن جج کے بھی 7 پیپر ہیں۔ ہر سال 7-8 ہزار بندے اپلائی کرتے ہیں اور 26-27 بندے پاس ہوتے ہیں پورے پنجاب سے، ایڈیشنل سیشن جج میں بھی اور سیول جج میں بھی۔ اور جو یہ جسٹس بن رہے ہیں، میں دعوے سے بات کرتا ہوں کہ سیول جج جو ہے اگر وہ پیپر ان کے سامنے رکھ دیے جائے تو وہ کلیئر نہیں کریں گے، ایڈیشنل سیشن جج کے پیپر ان کے سامنے رکھ دیے جائیں تو وہ کلیئر نہیں کریں گے۔ میرا نام غلام علی بھٹی ہے اور میں جنگ میں ٹی سی ایس کی TMS کی اکیڈمی چلاتا ہوں اور ریگولر ایڈوکیٹ بھی ہوں۔ اگر ان کے ساتھ جنرل نالج کا پیپر رکھ دیا جائے تو وہ کلیئر نہیں کریں گے، پاکستان کا جغرافیہ نہیں بتا سکتے، پاکستان کی جو اکنامک پوزیشن ہے اس پہ وہ ڈسکس نہیں کر سکتے۔ عام بندے کو جو مسائل ہیں، ابھی حالیہ دنوں میں کہ ہمارے سیکشن 61 میں CRPC میں لکھا ہے کہ بندہ 24 گھنٹے بفور دا مسٹریٹ پیش کرنا ہے، اور کتنے بندے ہیں جو پاکستان کی مسلم لسٹ میں ڈال دیے گئے ہیں آج تک پیش ہی نہیں ہوئے، جیلوں میں پڑے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کا رول ہے؟ پاکستان کے جو کانسٹیٹیوشن ہے پاکستان ہے جس کے انتابے ہیں 224 میں لکھا ہوا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ آج تک مطلع تحریک چلی، افتخار چودھری کو بحال کروایا، تو سارے پاکستان کے وکیل جسٹس بھی بن رہے ہیں، پریزیڈنٹ بھی بن رہے ہیں اور اپنا جنگ کی بات کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن لگایا ہوا ہے، کسی نے ایک دن بھی کانسٹیٹیوشن کے لیے ہڑتال کی ہے؟ 1973 کا قانون ہے پاکستان میں چل رہا ہے، جنگ کے صدر بھی بنتے ہیں، کوئی ہڑتال ہوئی ہے کہ کانسٹیٹیوشن کا فون کیا گیا ہے؟ کسی نے نہ ہڑتال کی ہے نہ کرنی ہے۔ باقی یہ باہر کے ٹھیکے کی بات ہے، یہ تو چھوٹی بات ہے کہ سائیکل اسٹینڈ کا ٹھیکہ ہے، کچہری کا ٹھیکہ ہے، کینٹین کا ٹھیکہ ہے، ہم نے ایڈٹ کر دیا ہے۔ یہ کیا ایڈٹ ہے؟ اس بات کا کسی نے ایڈٹ کیا کہ وکیلوں کے گھر میں چھاپے کیوں نہ ڈالے گئے؟ چادر اور چار دیوالی کا تقدس کتنا بمال کیا گیا وکیلوں کا؟ کسی نے اس پہ بات کی ہے؟ کسی نے بھی بات نہیں کی۔ صرف ہماری گروپیں، یہ آپ CSSI کا گروپ ہے، یہ LLM کا گروپ ہے، یہ BSS کا گروپ ہے، مختلف گروپ کچہری میں کام کر رہے ہیں۔ کیا وکیل جو ایک عام سنگل پرسن ہے، لا نون پرسن ہے، کریم آف سوسائٹی ہے، اس کے گھر کے 4 دیواری کا تقدس پامال کیا گیا ہے، اس کے لیے کسی نے اسٹینڈ لیا ہے؟
किसी ने भी स्टैंड नहीं ले गया। मैं कहता हूँ कि अवाम से जज कोई ना बने, जंग से जज कोई ना बने, जंग की सड़कें न बने, ना रोड बने, ना साइकिल स्टैंड, हमें कोई फंड नहीं चाहिए। लेकिन जो बुनियादी राइट है हमारा इज्जत का, चार दीवारी का तकद्दुस, माँ बहन की इज्जत, जो वकील की डिग्निटी है, बेशक पूछना है, लेकिन वकील को बेइज्जत भी नहीं करना चाहिए। और जो वकील की बेइज्जती करे, जो वकील की गलत एफआईआर दे, जो वकील की चार दीवारी का तकद्दुस पार करे, जो भी ऑफिसर हो, चाहे जज हो चाहे कोई हो, उसको निशान इबरत बनना चाहिए। क्या हमारे साथ कोई वो है बाहर का नुमाइंदा जो हमें इस लेवल पर प्रेजेंट कर सके कि हमारा जो जायज मुतालबा है आर्टिकल 9 से लेकर 25 तक जो हमारे बुनियादी राइट से स्पीच की पावर है, तकरीर की पावर है, इंफॉर्मेशन की पावर है, कोई हमें वो लेके दे सके। अगर वो कोई नहीं है तो मेरा ख्याल है ये बाहर का इलेक्शन ढोंग है, धांधली है, बस हमारे लिए वही खौफ है वकीलों के लिए। तो कोई खाना खा रहा है, कोई बाहर की कंपेन कर रहा है, लिस्ट उठा के पढ़ रहा है। ये आपको पता है कि मैं 2013 में आया हूँ तो कोई सदर प्रेसिडेंट 1 रुपए का रवादार नहीं होता। अब तो 20-20, 25-25 करोड़ रुपया वो कमा के जा रहे हैं। और चंद जूनियर वकीलों को उन्होंने कैप्चर किया है, जो उनके कार्ड उठा के ब्लैक कोट पहन के सारा दिन गरीबों खा रहे हैं। मैं कहता हूँ नो रिपीटर, गो रिपीटर, हर बंदे को इज्जत मिलनी चाहिए, हर बंदे का हक है। और जब नो रिपीटर गो रिपीटर हो जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि बड़े जो सीनियर रहेगा, ना तो सीनियर रहेगा ना तो जूनियर रहेगा, सबको इज्जत मिलेगी और हर एक के पास केसेस आएंगे और बात किसी के हाथों में कैप्चर नहीं रहेगी। ये आपका फैसला है, हमारा फैसला है। और बाकी चौधरी साहब से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि जंग बार के जो उतला है हमारी 4 बार है, जंग, आमरपुर, 18,000, शोरपुर, यही वकील वोट दें और 50 बार का मेंबर इलेक्ट करें, ताकि 50 बार के मेंबर को ये पता होना चाहिए कि जंग वालों से वोट लेने इनके काम करके, ना कि जंग वाले ना भी दें तो खैर फैसलाबाद मजबूत है उधर से ले लेंगे। फैसलाबाद लोगों को हमसे काम भी नहीं पड़ना, ना हमें उनसे पढ़ना है। जंग की टेरिटरी के अंदर 99 वकीलों के मसाइल हैं और वो जंग के वोटों से जो एलिजिबल इलेक्ट होगा वही मसाइल हल करेगा, फैसलाबाद वाला आकर नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ताला आइंदा मौका मिला तो कोई फिर से भी इंशाल्लाह साबित करेंगे कि जो बातें हमने की हैं उनको पैरा दे भी जानते हैं, दिलवा भी जानते हैं। और वो पूरा की डिग्निटी से कभी भी, जब तक हमारे साथ में सांस है, कभी भी उस पर आंच नहीं आने देंगे। ये जमाना हमें भी जानता है और हम जमाने को जानते हैं। वस्सलाम। जी, ये थे हमारे साथ राय गुलाम अली भट्टी, एडवोकेट, वेरी एनर्जेटिक लॉयर, बहुत खूबसूरत तजावीज़ पेश कर रहे थे और इनसे लगता है कि ये विजन रखते हैं और ये रेवोल्यूशन लाएंगे और यही एक यंग ब्लड है जिसके थ्रू रेवोल्यूशन आएगा। अब हमारे साथ तशरीफ फरमा हैं मोहतरम मोहम्मद मंसूर आशिक साहब, एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन झंग। चाहूँगा कि ये अपने तौर पर तजावीज़ पेश करें। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब राय जहाज़ साहब का, उसके बाद अपने तमाम मेंबर्स का, एडवोकेट्स का बहुत दिली शुक्रगुजार हूँ। टॉपिक ये है कि हमारा जो इलेक्शन अब आ रहा है उसके लिए हमारे सदर और जो सेक्रेटरी जो भी हैं मेंबर्स, वो हमारे लिए क्या करेंगे या क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि हमारे झांस बार में जो है ना, सबसे जो मेडिकल हमारा है ही नहीं बिल्कुल। हम देखें, हम हमारे बेहतरीन हॉस्पिटल लाहौर चले जाए, कोई बुकला है उसको अलग ही हॉस्पिटल जाएगा, वो यहीं पे उसका सारा होगा। अगर कोई लाइसेंस का है तो वहीं पे आपको उसको सारी सहूलतें मिलेंगी। जबकि यहाँ पे क्या है जी, एक डॉक्टर को बिठा दिया गया एक छोटे से कमरे में, आपको कुछ भी है आपने वहीं पे जाना है, उसको चेक करवाना है, चलो जी फ्री, बाकी उसके आगे कुछ भी नहीं है। मैं ये कहता हूँ जब आप फंड इकट्ठा करते हैं, आखिर में आप हमें अनाउंस करते हैं जी हमने इतना फंड इकट्ठा किया जी, उसमें से ये हम बचा के जा रहे हैं। भाई आप क्यों बचा के जा रहे हैं? आप इस पर इन्वेस्ट करो, वकला के लिए रखो, जो आपके वकला है उनके लिए इस्तेमाल करो। उसको रख दिया जी, बताया जी इतना हो गया, चलें छोड़ दिया जी हो गया।
دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں صدر سیکٹری اس سے نیچے کا پتہ ہی نہیں کون بنتا ہے. ہمارے الیکشن ہوتے ہیں نا جی, رزلٹ اناؤنس ہوتے ہیں, صدر صاحب کو سیٹ دی جاتی ہے, نائب صدر کو سیٹ دی جاتی ہے, جنرل سیکرٹری کو دی جاتی ہے, باقیوں کا پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کون ہے. بس اشتہاروں میں دیکھ لیا ٹھیک ہے جی. میں یہ کہتا ہوں ان کے لیے بھی آپ چیئرز رکھیں, ان کو بھی پروٹوکول سے دکھائیں, ان کو بھی اپنے ساتھ سیٹس دیں, ان کو پتہ چلے یہ صدر ہے, یہ نائب صدر ہے, یہ جنرل سیکرٹری, یہ سیکرٹری ہے, فلاں سیکرٹری ہے, ایون جو بھی ہے اس کے عہدے. آپ نے تو کہا الیکشن ہو گیا باقی یہ فری ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تیسری بات یہ ہے جو ینگ لائرز ہے ان کا آپ خیال رکھیں. آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ بندہ لا کر کے آیا ہے, اس کے فوراً نہیں ہے سورسز, اس نے کسی نہ کسی سینئر کو جوائن کرنا ہے. اب سینئر کے پاس جائے گا یا اپنا چیمبر بنائے گا, اسے فوراً چیزیں نہیں ملیں گی. اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ صدر سیکرٹری صاحب پنجاب بار سے جو اتنا فنڈ لیتے ہیں, آپ کو سب سے پہلے چاہیے آپ سب سے پہلے آئی ٹی کو لے کے آئیں. اپنے ینگ اور جو بھی پاپولر ہے ان کو آئی ٹی میں ایوننگ کلاسز کروائیں, ان کی انکم آئے, کچھ ان کو پتا چلے یار میرے پاس پیسے آ رہے ہیں, اب میرے پاس سیکھنے کا بھی ٹائم ہے, اب میں سیکھ سکتا ہوں, چلو اگر سورسز سے میرے پاس پیسے آ رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ آئے صبح آئے شام کو چلے جائے, کیا ہوگا جی اس نے اس کو دے دیا, نہیں ہوا نہیں وہ چلا گیا. یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں بتایا جائے ہمارے چیمبر جو اب نئے آ رہے ہیں ان کے لیے آپ کیا کریں گے. دیکھیے اب ہم آگے ہیں نا, اب ہم سے سوال ہوں گے 2 سال بعد 4 سال بعد, جو نئے آئیں گے وہ ہم سے پوچھیں گے آپ بتائیں نا سینئر صاحب آپ نے ہمارے لیے کیا کیا. آپ جو بن کے بیٹھے ہیں جی جان بار کے ممبر ہے, آپ نے کیا کیا. ہم یہ بات نہیں سنیں گے, ہم انہیں کہیں گے وہ بھائی پڑے ہیں ابھی 500 چیمبر پڑے ہیں, آپ آؤ, آپ ویلکم کریں گے اور آپ کو چیمبر بھی ملے گا. یہ ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ جو آ گیا ہے اس کا پتہ بھی نہیں ہے, جی چیمبر ہی نہیں ہے, وہ کوئی کہیں بیٹھا ہے کوئی کہیں بیٹھا ہے. اگر آپ نے جو منشور دیا ہے, جو بھی صدر بنے جو بھی بنے, جو آپ نے منشور دیا ہے آپ کا آڈٹ ہونا چاہیے. ہر 3 ماہ بعد آپ ایک کنونشن رکھیں, اس میں بتائیں میں نے یہ پرومسز کیے تھے, میں نے یہ عمل کیا ہے 3 ماہ مجھے, اور اگلے 3 ماہ میں یہ کروں گا, اگلے 3 ماہ میں یہ. جب 4 کنونشن ہو جائیں گے آپ اینول ڈنر میں ہمیں فخر سے کہہ سکیں گے یہ میں نے کام کر دیے, باقی یہ کام یہ نئے آنے والے کریں گے. میں بہت شکر گزار ہوں آپ سب دوستوں کا, آپ نے اتنا اچھا ہمیں موقع دیا. رائے بٹی صاحب کا, جناب آصف صاحب کا, بھٹا صاحب کا, اور ہمارے سینئر صاحبان کا. میں تو بہت جونیئر ہوں, ابھی مجھے 1 سال ہوا ہے پریکٹس میں, لیکن میں یہی کہوں گا کہ ہماری آنے والی جو ہے نا, جو نیکسٹ جنریشن ہے وہ ہمیں یہ نہ کہے گربان پکڑ کے نہ پوچھے کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے, بلکہ وہ خوش ہو کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر گئے ہیں. تھینک یو سر. رائے وکاس قادر بھٹی ایڈوکیٹ صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی تجاویز پیش کریں. رائے وکاس قادر ایڈوکیٹ بھٹی صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب تو پہلے تو میں چاہتے رائے اجاز خان کا شکریہ ادا کرنا کہ انہوں نے میں سدیا اتنے تے میں بولنے کا موقع دیتا گیا ہے. میں تھوڑی اپنی آپ بیتے تو سنینا جی. میں اگلے داڑے گیا ہوں, میں نے وکیل صاحب سدیا پہ, آج میری تاریخ ہے ڈی سی صاحب کو تو آمنا نام میرے. میں اتنے بات بھی ہوں ڈی سی صاحب کو, ادھر سیکرٹری صاحب بیٹھے ہیں نال, وہ بیٹھے ہیں کرسیاں خالی کوئی نہ, میں سیکرٹری صاحب نال کھلو رہی ہوں. تے ڈی سی صاحب جس ٹائم اس وکیل صاحب کی نمبرداری کی فائل آئی, جس ٹائم فائل ڈی سی صاحب چاہی نا, تے ڈی سی صاحب سیکرٹری صاحب مخاطب ہوتے ہیں دن تا کریکٹر نہیں صحیح, تھی نمبرداری واسطے کیویں اپنے آپ کو پیش کرنے پے ہو. موڑ 1-2 گلاں کیوں نے میں آخیا ڈی سی صاحب یہ دسو بھی اسی چور ہاں, اسی ڈکیٹ ہاں, اسی 7 FIR ہیں, اسی بنواش ہاں کہ اسی کریندر آنے, اسی افیسر راستی کوٹ ہاں, ایڈوکیٹ ہاں, اسی کریم آپ سوسائٹی ہاں. تو سانا تھوڑا کریکٹر ہی نہیں صحیح, تھی لمبردار ہی نہیں بن سکتے. وہ مین وکیل منتا کرنے لگ گیا سارے بھی اٹھی یار تو بٹی سارے گاٹے پہ کرنا ہر شاید, وہ میری داڑھی بدن لگ گیا. میں نے تو اس بندی چور سے جا کے بہت
میں اصل یہ گل کرنا چاہنا کہ جہے ساڈے ہیں نا نمائندے بنتے وکیلاں ابھی انہوں منتخب کریں بھی صدر بنے سیکٹری بنے سڈ جا کے اتنے ریپرزینٹ کریں وہ جناب سڈے جڑے ہیں نا وہ ٹی سی تو لگ رہے ہیں ڈی سی ڈی پی او کی ٹی سی کریں اسی وکیل جہے ہیں نا وکیل پاکستان بناو والے وکیل ہے پاکستان کا خواب ویکھن والے وکیل ہے پھر اسی وکیل اتنے گھڑیاں ہو گئے تو اسی ٹی سی تو لگ گئے ساڈا کام ہے اگر اسی ٹی سی کریے سیشن جج کریے ساڈا برا ہے پہلے وکیل تے پیچھے جج اسی جناب بیوروکریٹا کی ٹی سی کریں موڑ اگلا میں 15-20 دہڑے ہو گئے میں فیصلہ آباد بھی ہوں تے اتنے میں دس پی اتنے وکیلاں نا کلونیاں نہیں تھیں وکیلاں کی کلونی بنی ہوئی ہے تو اتنے وکیلاں سارے پلاٹ ہیں میں پوچھا کتنے پلاٹ ہیں وکیلاں انہاں کہ جڑے آج تو 25-30 سال یا 20 سال پہلے ڈائے آنا پھر وکیل نو ایک کنال ڈی آئی مر کے اسے سان تو اسے ایک قبر جا آگے کوئی دینا پہ اتنے وکیلوں کی قبر بن جائے تو اتنے فیصلہ بعد کنال بھی ڈی ہے مڑ کے انہیں دی شہر منیر دوبارہ رپیٹ کرنا پیا ہے شہر منیر رانا میں پھر اس کے کیتا کیوں رپیٹ ہو سکتا اس وکیلوں واسطے کلونی بنوا پیا ہے وہ ساڈے کان سے اتنے قبر جا کے نہیں بنوے پہ بیٹھے وکیلوں کا قبرستان ہی ہو جائے چاچا جی انہوں نے سدیا چاچا جی تو میں کباٹیاں وہ گھوڑیاں سے بٹی تو میں گنڈے کی بٹی ساری جنگ بار سسٹم بنے گا کہ مخدوم فصل لگے جاؤ جی وہ ووٹ سارے ویچے ادھر لگے جاؤ جی تمور بٹی دیر وہ سارے ووٹ سے ویچے ادھر لگے جاؤ جی آدم چیلے دیر ادھر محدود سلطان دیر غلام بی بی برمانی دیر اچھی ساڑیاں نہ فیصہ بریان مخدوم فیصل نہ بریان غلام بی بی برمانی اچھا آپ اپنا ووٹ دسا جتنے دل کیتا جتنے اسی مطمئن رہے اسے اس سے ووٹ دینا نہ کہ تمور بٹی جا کے ووٹ دینا نہ سا غلام بی بی برمانی جا کے ووٹ دینا سا گردانے کوئی نہیں گلے رہے نہ سارے کتنے فیصہ بریاں تو یا سارے پیو بریاں تو یا صاحب بریاں باقی گل کے بھٹا صاحب گل یہ کی ہے جہے سی وکیل ہاں جنگ لہر آپ سے سچیندا ہی کوئی نہیں اتنے اسی اہی چاہتے ہیں صبح ہم نے آپ کالا کوٹ پا کے یونیفارم پا کے 15,000 کا پینٹ کوٹ آتا صرف اس واسطے بڑے وکیلوں کو سوچنا چاہیے تو سارے سردار بار صاحب نے سوچنا چاہیے تو سارے سیکٹری بار صاحب نے سوچنا حالانکہ سیکٹری تو میرا بندہ بھی ایک ہوئے وہ بھی بہت جھنڈے کا خیبردار ہے میں بھی بہت جھنڈے کا خیبردار سارے جڑے یہ نمائندگان ہوتے ہیں نا جی انہوں کا حق بنتا ہے سارے غریب براہ سوچے نہ کہ اپنی جیباں پیسے گاس کے شامی گاس جائیں ابھی ویلے میں ترفاق تو توڑا توڑا پر میرے جڑتا نہیں اسی خالی ہو کے گھر بھاگ جائے اس واسطے ایک چھوٹی جی تجویز ہے کہ جڑے ممبر سارے بنتے پہ نا جڑی مختلف ایشوز ہیں نا بیڑا ایک MBBS ڈاکٹر ہے ایک دن واسطے کوئی لیڈی ڈاکٹر ہے کسی وکیل براد آپریٹ ہوئے تو انہیں انگیج باہر کی طرف کتا جانا مال آدھا دن لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ہوئی ایک دن وکیل لیڈی ڈاکٹر اویلیبل ہوئے وہ ایک دن میں زیادہ سپیشلسٹ ڈاکٹر ہوئے ایک دن جڑے ذہنی امراض دن ہفتے دن 7 دن دن 6 دن دن ایک ڈاکٹر جڑے مختلف بیماریاں دانا وہ باہر کی طرف ہوئے ڈاکٹر صاحب آئے تو باہر 10,000 یا 20,000 روپیہ ڈیلی دا پے کرے گی تو ساتھ صرف وکیل نہ کے باہر سپیشل جڑا صدر والا کمرہ ہے اتنا ڈاکٹر پائے جائے جڑے وکیلوں کے نسخے ہیں وہ ڈاکٹر لکھ کے دے باقی ایک باہر کے فنڈ کے لیبارٹری ہونی چاہیے جڑا باہر کے اندر ہی لیبارٹری ہوئے زیادہ عمارت بنائی جائے جتنے وکیلوں کے فری جڑا ہے ٹیسٹ جڑے سارے باہر کی طرف فری آف کاسٹ کیتے جائے ٹھیک ہے جڑے باقی DPO ہے انہوں نے مطلب وکلا وفا سے ملنا چاہیے وکلا کے لائسنس ہے ایک دن ٹریفک والے آئے سارا سسٹم لے کے باہر ہے تو وکیلوں نے لگن وغیرہ سارے لائسنس کا جڑا ایشو ہے وہ بھی وکیلوں کا مسئلہ ریزالو کیا جائے باقی جڑے افیسر ہیں جتنے بھی صدر خود جا کے ملے تو ہر جگہ تے وکیلوں کے نام کا ایک علیحدہ کاؤنٹر بنایا جائے جتنے وکلا کے مسائل جڑے ترجیح بنیادوں سے حل کیتے جائے تو ساری بات یکجا ہو کے سارے مسائل وکیلوں کے بنیادی مسائل حل کرے
ابھی تو صرف بدنام آ وکیل بڑے نا بدنام اپنی لٹے رہے نے تو سارے نال تو لینڈ ریکارڈ سے پٹواری بیٹھے انہوں نے کوٹھے پیرا ڈال ساڈا تو اتنے مکان ہی نکے نکے کوئی نہیں. یہ میں گل حقیقت کرنا گیا. یہ دسو LLP بھی 5 سال MBBS بھی 5 سال. MBBS ہاؤس جاب جس میں MBBS کر لینا تو ہاؤس جاب کو معاوضہ ملتا ہے. سان تو معاوضہ بھی کوئی نہیں دینا. اصل میں جتیاں کپڑے اپنی جیب لینے پاؤں کھان. اس واسطے سارے صدر صاحب نو سارے سیکرٹری صاحب نو سارے پنجاب بار کے ممبر صاحب نو سوچنا چاہیے ہے کہ سارے یانگ جہے برا ہیں انہوں نے کوئی اسی بینیفٹ دے نہ کہ صرف اپنی ذات کے مفاد پرست بنے رہے. مہربانی ہے. وسلام. کس شعر کی آمد ہے کہ رنگ کانپ رہا ہے. میری مراد صدام حسین ایڈوکیٹ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جان کہ وہ آج کی کنونشن جس میں عنوان ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہوگا اس پر اپنی تجاویز پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو رائے صاحب کا بہت زیادہ شکریہ جنہوں نے ایک پیاری محفل سجائی, دوستوں کو اکٹھا کیا اور اپنے خیالات آنے والے الیکشن کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. تو اتنے بڑے بڑے سیاسی شخصیات میرے استاد محترم شہباز گجر صاحب اور دیگر برادران نے بہت اچھی گفتگو کی. میرا نہیں خیال کہ میں کچھ زیادہ ان سے بول پاؤں گا, لیکن میں 2-3 الفاظ کہوں گا کہ ہمارا لیڈر ایسا ہونا چاہیے جو پریکٹسنگ لائر ہو. دوسرے نمبر پہ یہ جو سیاسی مخالفیں ہو رہی ہیں, مخالفین جو ہیں MNA MPA صاحبان بار میں جو وہ انٹرفیئر کر رہے ہیں, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور یہ جو بڑی بڑی جو گروپس ہیں جو فیصلے کرتے ہیں کہ آج FFB ہے, آج فلاں ہے, آج PLA ہے, یہ نمائندہ جو سلیکٹ کریں گے تو سارا الیکشن ہی ہو جائے گا. باقی جونیئرز کو کوئی پوچھتا ہی نہیں ہے. صرف الیکشن کی حد تک جونیئر کو ایسے سلام دیے جاتے ہیں, جناب محترم مار صاحب, چودھری صاحب. یہ ٹرینڈ بالکل ختم ہونا چاہیے. جونیئرز کے جو مسائل ہیں وہ برادرانہ لیول پہ جس طرح ہوتے ہیں الیکشن کے دنوں میں, جس طرح انہیں وہ ایک عزت دی جاتی ہے, ہر مسئلہ اسی طرح حل کرنا چاہیے. جو بھی کینڈیڈیٹ آئے ہمیں جونیئرز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہر دفعہ ہم قربان ہو جاتے ہیں. یہ آج استاد محترم کا یہ فیصلہ ہے, فلاں گروپ کی طرف سے ہم نے ووٹ دینے ہیں. کچھ استادوں کو بھی سوچنا چاہیے جونیئرز کے لیے. اسی طرح میں باقی جونیئر دوستوں کو بھی یہ میسج دینا چاہوں گا جو یہاں نہیں آتے کہ اپنے مستقبل کے لیے اپنے ہم مزاج لوگوں کو جن کا بار کے ساتھ ہر ٹائم تعلق ہو انہیں سلیکٹ کریں, نہ کہ جو پیشہ ورانہ بزنس مین ہوں ان کی طرف فوکس کریں یا بڑے بڑے اشتہارات دیکھ کر ان کی جو ہے کھانے دیکھ کر انہیں ووٹ نہ دیں. اپنا نمائندہ, اپنا ہم مزاج, اپنا دوست جو آپ کو 24 گھنٹے اویلیبل ہو, ایسا نمائندہ سلیکٹ کریں. جی تھینک یو سو مچ. یہ تھے صدام حسین ایڈوکیٹ صاحب. پروگرام کے اینڈ میں چاہوں گا کہ ہیبت نول ایڈوکیٹ صاحب اپنی تجاویز پیش کریں. جناب ہیبت نول صاحب. السلام علیکم. تمام ممبران ڈسٹرکٹ بار جان کے جو یہاں موجود ہیں کو شکر گزار ہوں, خاص طور پر راجال بٹی صاحب جنہوں نے آج مجھے یہ موقع دیا ہے. تو یہ ہمارا موضوع تھا کہ ہماری بار کا نمائندہ کون ہونا چاہیے. ہماری بار کا نمائندہ اچھا انسان ہونا چاہیے, نہ کہ جب ہم DPO صاحب کے پاس جائیں تو ہمیں ویٹ پہ بیٹھنا پڑے. یہ نہ پوچھا جائے کہ منیر سدانا صاحب نے بھیجا ہے یا کاظم صاحب نے بھیجا ہے, ہمیں ویٹنگ لسٹ میں بٹھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, ہمیں ڈریس پہچان ہے, ہم ایک وکیل ہیں اور ہماری اپنی پہچان ہونی چاہیے, نہ کہ کسی صدر اور سیکرٹری کی پہچان کی جانب سے ہمیں اندر داخل کیا جائے. تو سب سے پہلے میں تمام بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایسا نمائندہ ہونا چاہیے, ایسے کو سلیکٹ کیا جائے جس کو تمیز ہو کہ ہر وکیل کی اپنی آئیڈینٹی ہے, اپنا اس سے اپنا شعور ہے, اس کی اپنی جان ہے, اس کی اپنی پہچان ہے.
نہ کہ کسی سدا سیفٹی کی پہچان کی وجہ سے اس کی پہچان ہونی چاہیے، اور ہماری بار میں رپیٹر نہیں ہونے چاہیے. خاص طور پر نیا انسان کو موقع دیا جائے اور اسی کی نمائندگی کی جائے اور اسی کو لیڈر مانا جائے. شکریہ. میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، میں تو اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ آتے گئے کارواں آتا گیا. آج یہ وکلا کنونشن جس کا ایجنڈا یہ تھا کہ ڈسٹرکٹ بار ایسوسیشن جنگ میں وکلا کا لیڈر کون ہوگا، کیسا ہونا چاہیے، کیسی خصوصیات کا مالک ہو. بہت کامیاب کنونشن رہا اور یہ سلسلہ ہمارا آگے چلتا رہے گا. یہ اپنی نوعیت کا ایک الگ پروگرام فرسٹ ٹائم رائے جہاز ایڈوکیٹ صاحب کی زیر سرپرستی رائے امیر خان ہاؤس میں منعقد ہوا. تمام وکلا کمیونٹی کے اظہار تشکر کے لیے میں گزارش کروں گا رائے جہاز ایڈوکیٹ صاحب طریقے تبدیلی نظام چیئرمین سرپرست اعلیٰ رائل فارم لائن کمیونٹی کا کہ وہ تشریف لائیں اور وکلا کمیونٹی کے جی میں دوبارہ آئی ایم گریٹفل ٹو آل آف یو. اٹس این آنر فار می کہ آپ لوگ میرے دعوت میں میرے غریب خانے میں تشریف لائے، اور میں نے یہ دیکھا ہے کہ ہر ایک نے کوئی ایسی بات کی ہے کہ جو سنہری روپ میں لکھنے والی ہے، اور ہر ایک کوئی مطلب یہ کہ اتنی اعلیٰ تجویزیں آج لوگوں نے دی ہیں کہ اگر یہ ہم اس پہ عمل کریں اور واقعی ہو جائے گا تو میں کہتا ہوں کہ بالکل کایا پلٹ جائے گی اور بات جو ہے بڑی افیکٹو ہو جائے گی. تھینک یو سو مچ اگین فار یور کمنگ.